جی اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں، شیخ محترم اللہ رب العالمین آپ لوگوں کے اعمال کو، محنتوں کو قبول فرمائیں۔ یہ سوال کرتے ہیں ساتھی کہ بہت سارے ہم جب اپنے دوست احباب جو حنفی حضرات ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو یا کوئی بھی دوسرے مسلک کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث جو ہے ملکہ وکٹوریہ کے زمانے سے ہے، پہلے سے ان کا وجود نہیں تھا، تو ہم کیسے انہیں سمجھائیں کہ اہل حدیث صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے سے ہی ہے؟ دیکھیے اس کا دو جواب ہے، ایک جواب تو علمی ہے اور ایک جواب جو ہے وہ مجادلہ و جدال کے طور پر۔ سوال یہ ہے کہ یہ دال بھات والے بھائی جو ہیں، ڈی بی بھائی، ان کا وجود کب سے ہے؟ کب سے ہے ان کا وجود؟ ان کا وجود تو 1857 1864 سے ہے۔ اس سے پہلے کہاں تھے؟ کوئی دیوبندی کو جانتا تھا؟ کوئی بریلوی کو جانتا تھا؟ اب یہ کہیں کہ بھائی یہ تقسیم الگ ہے لیکن یہ ایک فرقہ کے طور پر، حنفی کے طور پر موجود تھا، تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ اپنی پہچان کے لیے نام رکھا گیا ہے، نہ یہ کہ یہ فرقہ نیا وجود میں آیا ہے۔ جو جواب آپ کا ہے وہ جواب ہمارا بھی۔ آخر اس سے پہلے دیوبندیت کا وجود تھا؟ کوئی اپنی دیوبندی لکھتا تھا؟ نہیں لکھتا تھا۔ کوئی بریلوی لکھتا تھا؟ نہیں لکھتا تھا۔ لیکن اب کیوں لکھنے لگے؟ تو آپ کی تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کا وجود ہی 1857 کے بعد سے ہے، جب سے ہندوستان پر مکمل قبضہ انگریزوں کا ہو گیا ہے۔ تو کسی کے 1858 میں ہے اور کسی کے 1866 میں ہے، دونوں بھائی اپنا دیکھ لیں، ہے کہ نہیں؟ اصل اگر یہ کہتے ہیں تو اصل میں ہوا کیا تھا، ان دونوں بھائیوں نے مل کر کے انگریزوں سے اس جماعت کو انگریزوں کے خلاف ورگنانے کے لیے ان کو وہابیت سے متہم کیا تھا، اور یہ کہا جانے لگا تھا کہ یہ لوگ جو سید احمد شہیدین کی جو تحریک رہی ہے، اصل تحریک انگریزوں کے خلاف جو اٹھی ہے، یہ 1700 سے پہلے ہی سے جو تحریک اٹھی ہے انگریزوں کے خلاف، یہ تحریک جو رہی ہے اصل میں یہ چونکہ انگریزوں کے خلاف رہی ہے، اور اس کے زیادہ تر اس پر قائم چلنے والے کون تھے؟ وہ اہل حدیث تھے اور جہادی تحریک تھی، لہذا یہ دونوں اپنا پلہ اس سے جھاڑنے کے لیے سارا الزام کس کے اوپر تھوپا؟ اہل حدیثوں کے اوپر تھوپ دیا، اور الزام لگایا ان کے اوپر کہ جس طریقے سے محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے ماننے والے، دیکھیے عرب کے اندر جو ہے مصریوں کو بھگا رہے ہیں، ترکیوں کو بھگا رہے ہیں، شریف مکہ کو بھگایا ہے جن جو انگریزوں کے شہ پر چلتے تھے، تو اس طریقے سے یہاں بھی آپ کے لیے خطرہ ہے، لہذا ان کے اوپر کیا الزام ہے؟ وہابی، یعنی کوئی ہندوستانی نہیں کہا ہے، یہ نئی تحریک ہے۔ تو اس کا توڑ کرنے کے لیے اہل حدیثوں نے، بعض اہل حدیثوں نے انگریزوں کے سامنے یہ بات رکھی کہ ہم وہابی نہیں ہیں، ہم اہل حدیث ہیں۔ تو بعد وقت میں انگریزوں نے اس کو مانا تو کہتے ہیں ہاں بھائی انگریزوں کی اولاد ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ورنہ اہل حدیث ایک منطقی سوال ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی پیدائش کیا ہے؟ 150 میں ان کی وفات، 150۔ امام شافعی کی 150 میں ان کی پیدائش ہے۔ اب امام مالک، امام بن حنبل، متفقہ طور سب جانتے ہیں کہ یہ تقلید کی جو تقسیم ہوئی ہے، اس کا جو وجود میں آیا ہے، یہ انتشار جو ہوا ہے وہ تیسری صدی ہجری کے بعد ہوا ہے، تیسری صدی ہجری کے بعد ہوا ہے۔ تو آیا مسلمان اس سے پہلے ہندوستان میں موجود تھے کہ نہیں موجود تھے؟ وہ کس مسئلے کے ماننے والے تھے؟ خود اس کا جواب دیں۔ تاریخ بتاتی، صرف میں ایک تاریخ کا حوالہ دیتا ہوں۔ ایک عربی سیاح شاید جس کا نام ابو عبداللہ محمد المقدسی ہے، انہوں نے التقاسیم فی معرفت الاقالیم میں کتاب لکھی ہے جس میں ملتان کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں عامتہم علی مسلک اہل الحدیث، ان میں سے عام کون ہیں؟ اہل حدیث کے مسلک کے اوپر ہے۔ بلکہ انہوں نے ایک عالم کا ذکر کیا، کہا کہ ہوا کانا داؤدی المذہب، وہ کیا تھے؟ امام داؤد ظاہری کے مسلک کے اوپر تھے۔ تو اس طریقے سے آپ اگر تاریخ کتاب چھاننا چاہیں تو آپ کو ہندوستان میں وجود اہل حدیثوں کا وجود تاریخ میں، اور ان کا انتقال جو ہوا ہے نا 380 میں ہوا، ذرا اندازہ لگائیں 300 گویا اس سے پہلے وہ ہندوستان میں آئے تھے نا اپنی وفات سے پہلے، کہ اس کے بعد آئے ہیں، انگریزوں کے زمانے میں آئے ہیں، وہ اس سے پہلے آئے ہوں گے نا، یعنی 300 کے بعد 4 صدی ہجری میں۔ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ ملتان میں جو زیادہ لوگ ہیں عام طور پر اس کے ارد گرد بہنے والے کون ہیں؟ اہل حدیث ہیں یا تو پھر شیعہ۔ تو یہ الزام لگانا کہ اہل حدیث انگریزوں کی اولاد ہیں، یہ بلا وجہ کی ہر دھرمی ہے۔ ان میں سے خود جو اپنے لوگ ہیں پڑھے لکھے، وہ اس کو بھی مانتے ہیں، عقل سے تسلیم کرتے ہیں کہ ہاں یہ بات غلط ہے، لیکن اب چونکہ عوام کے سامنے اس کو بدنام کرنا ہے، اور اپنے طرف سے جو انگریز نوائی ہے، آخر کس نے فتویٰ دیا تھا؟ ذرا سوچیں، کس جماعت نے کہ حج کرنا ان دنوں میں بھی جائز نہیں کہ اس لیے وہاں وہابیوں کی حکومت ہے؟ کسی اہل حدیث کا فتویٰ ہے کہ بریلوی کا فتویٰ ہے؟ ذرا سوچیں۔ تو اپنے اوپر سے الزام کو جھاڑنے کے لیے کیا ہے؟ اہل حدیثوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھائی انگریزوں کی پیداوار ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔
سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 5026 27622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔